الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ آپ لوگ قرآن پاک کھول کے بیٹھیں تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور جب اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے ان کو جب یہ صحرائے سینا میں رہ رہے تھے تو وہاں پر ان کو اس صحرا میں رہتے ہوئے مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ پاک سے کہا کہ نا ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، تو ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا یہ مطالبہ آگے آیت میں بھی آئے گا، تو ان کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ ایک بستی ہے اس کو فتح کر لو، ایک سامنے ایک شہر ہے اس میں چلے جاؤ، تو اس میں چلے جاؤ تو لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکا کر معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، اور وہاں پر پھر اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا تم چاہو کھا سکتے ہو۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوئے تو سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان تان کر چلے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو لفظ کہے گئے تھے، ان کو جو تلقین کی گئی تھی، اللہ پاک نے کیا کہا تھا، وَقُولُوا حِطَّةٌ ایک لفظ تھا جو ان کو کہنا تھا۔ یہ لفظ ان کی عبرانی زبان کا جو تھا اس کا معنی تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، تو یہ ان کی زبان کا ایک لفظ تھا، انہیں کہا گیا تھا حِطَّةٌ کہنا۔ حِطَّةٌ مطلب اس کے معنی یہی تھے کہ اے اللہ انہیں ہمارے گناہ بخش دے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا بھی مذاق بنا لیا اور اس لفظ سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے کہ جن کا مقصد کیا تھا، صرف مسخرہ پن تھا اور مذاق اڑانا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کیا لفظ بولا، ہنتاتن، لفظ انہوں نے بدل دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بستی میں داخل ہوگے تو اگر یہ لفظ بولو گے حِطَّةٌ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو یعنی نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے ہنتاتن لفظ جو بنایا اس کا میننگ تھا گندم میں جو، گندم میں جو۔ اب گندم میں جو کا کیا مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا، ان پر اسی وقت وہیں پر شہر کے دروازے میں ہی ان پر عذاب نازل ہوا، اور یہ اللہ پاک نے ان کو وہیں پر سزا دے دی اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اب یہ ایک اور بات ان کے لیے، یہ پہلے یعنی جو ہو گیا نا
ترتیب کے لحاظ سے کہ جب یہ صحرائے سینا میں آئے تھے تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوے کا انتظام کیا اور پینے کے لیے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ تو وہ صحرا تھا، اللہ نے کیسے پانی نکالا اس میں سے کہ وہاں پر ایک بڑا پتھر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو یہاں سے کیا ہوگا، انہوں نے 12 چشمے، پتھر مارنے کی وجہ سے اللہ پاک نے 12 چشمے پتھر سے جاری کیے۔ 12 کیوں کیے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قد علم کل اناس مشرب، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو معلوم کر لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ جو ہے وہ مخصوص کر لیا تاکہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور ایک ایک گھاٹ سب کو دے دیا گیا۔ 12 چشمے جو ہیں وہ پتھر سے جاری ہونا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ تھا کہ پانی صحراؤں میں مل ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے ان کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ نے ان کے سامنے پانی کو جاری کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے جب تمہارے لیے چشمے جاری کیے اور کہا کہ اب کھاؤ پیو، رزق بھی دے دیا تمہیں، پینے کے لیے پانی بھی دے دیا، اور زمین میں فساد مت پھیلانا۔ دیکھیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، کچھ بھی انہوں نے محنت مزدوری نہیں کرنی تھی، کوئی نے تگ و دو نہیں کرنی تھی رزق کے لیے، فری کا بیٹھے بٹھائے اللہ پاک ان کو رزق دے رہے تھے۔ اور پانی کے چشمے جس پتھر سے جاری ہوئے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور لوگوں نے، کئیوں نے جا کر دیکھا بھی ہے کہ پانی کے جاری ہونے سے پتھر میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک میں ان کی جو تاریخ ہے ان کو یاد دلائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی تاریخ سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ کلام جو نازل کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی تاریخ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہودی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور آپ کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ پاک ان نبی کی زبان سے ان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات یاد کرا کر آپ کی صداقت کا بھی اور قرآن کی صداقت کا بھی اللہ پاک دلیل دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن سچا ہے، جو ہماری تاریخ کے واقعات کسی کو معلوم نہیں ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور یہ اب آیت میں اللہ پاک نے ان کا یہ ابھی یہ میں نے آدھا ترجمہ پڑھا ہے کہ من و سلوہ کھا کے یہ جب اکتا گئے تو انہوں نے موسیٰ سے یہ فرمائش کی تھی کہ جو زمین سے اگتی ہیں نا ترکاریاں، سبزیاں، اور یہ بولتے بھی ایسے تھے کہ اے موسیٰ ہم وہاں پر تھے مصر میں تو ہم یہ کھایا کرتے تھے، ہم ہانڈیاں پکا پکا کر کھایا کرتے تھے، یہاں پر ہم کھانے کو ترس گئے ہیں تو تم نے ہمیں کہاں لا ٹھہرایا، یہ صحرا میں یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے جو چیزیں مانگی تھیں وہ یہ تھیں کہ دالیں ہوں، گندم ہو، پیاز ہو، ککڑیاں وغیرہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے کہلوایا کہ تمہیں یہ اعلیٰ چیزیں جنت کے میوے دیے جا رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر تم ہلکی چیزیں لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تو یہ شہر فتح کر لو تو وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ تو اب وہ شہر جو تھا وہاں پر انہیں فتح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر آگے لب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، یہ کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔
اب انہوں نے جب شہر کو فتح کرنے کے لیے کہا نا، تو وہاں پر کیا کرنا تھا، ایک قوم سے جہاد کرنا تھا، پھر ہی فتح ہونی تھی نا۔ تو انہوں نے وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں کیا، اور کہا، اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم سے تو نہیں جہاد ہوتا، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کر تم لڑو، جب فتح ہوگی ہمیں بتا دینا، ہم یہیں بیٹھے ہیں تو ہم آ جائیں گے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے کیا کیا، ان پر جو زمین تھی نا فلسطین تھا جس کو انہوں نے فتح کرنا تھا، تو وہاں پر جو قوم آباد تھی وہ عمالقہ قوم تھی۔ عمالقہ قوم جو تھی ان کی شہرت یہی تھی کہ وہ بڑے زبردست ہیں اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے لڑے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہہ دیا، تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر پھر اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور مسکینی چپکائی دی کہ ٹھیک ہے، اور وہ فلسطین کی زمین ان کے اوپر پھر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم یہیں صحرا میں بھٹکتے پھرو گے، تم اب اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتے، 40 سال تک یہ زمین تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کی نافرمانیاں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ غضب کا حقدار ہونے کا وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جو ان کو کہا جاتا وہ نہیں مانتے تھے، اور نبیوں کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اس وجہ سے یہ نافرمانیوں میں اور حد سے بڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان پر مسکینی اور ذلت چپکا دی۔ اب دیکھیں کہ آپ ہسٹری ساری کو اگر چھوڑ دیں، باقی صرف اتنا سا بھی دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس قوم کو۔ اب یہودی کا نام جو ہے نا، کسی کے لیے بھی پسندیدہ نام نہیں ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں اس نام سے، اور ان کا یہی کانسیپٹ دل میں، تصور یہی دل میں آتا ہے کہ بڑے ہی سخت مزاج اور بڑے ہی شکی قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اسرائیل بنایا ہے، اپنے اسی نام سے بنایا نا کہ یہ بنو اسرائیل ہیں۔ تو اسرائیل پر جو ناجائز انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی زمین ہتھیائی ہے، فلسطین کی زمین ہتھیا کے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے، تو یہ کس کی مدد سے رکھا ہے؟ یہ امریکہ کی مدد سے رکھا ہے نا، خود تو نہیں یہ لے سکتے تھے کچھ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کو مدینہ سے 2-3 دفعہ انہوں نے بدعہدی کی تو مدینہ سے نکال دیا گیا، خیبر میں جا چھپے، پھر خیبر کو بھی فتح کر کے ان کو مدینہ سے نکال کر تتر بتر کر دیا گیا۔ اب یہ پھر پوری ہسٹری میں کہیں بھی جم کر ایک شہر میں آباد نہیں ہو سکے۔ ان کی تاریخ میں ایسا ہی ہے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں کچھ کہیں چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے، اور لوگوں کو استعمال کر کے یہ لوگوں کی قوت سے ہی اپنا ٹھکانہ کرتے رہے، خود انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اور دوسروں کو ہتھیار بناتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے والی بات ہے کہ دوسروں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسے ہی تھی کہ ساری دنیا میں یہ بکھر گئے تھے، اور اب بھی امریکہ کی مدد سے انہوں نے اسرائیل بنایا، تو وہاں پر اب اسرائیل میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو یہودی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آئیں، آ کر یہاں آباد ہوں۔ بڑی بڑی رقمیں دے کر، بڑے بڑے ان کو لالچ دے کر انہوں نے آباد کر کے تو اپنے ملک کی آبادی کو بڑھایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا یہ عذاب تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے جو کچھ کیا، اللہ نے پھر ان پر مسکینی اور ذلت جو ہے نا ان کے اوپر چپکا دی کہ یہ جہاں بھی جیے ذلت کے ساتھ ہی جیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں کہ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے دیکھیں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، لیکن درمیان میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا جو ایک باطل گھمنڈ تھا نا، ان کو آپس میں یہ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ ایک گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے، ہم ان کی اولادیں ہیں، تو ہم قابل فخر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ان کی ہسٹری کے درمیان میں یہ آیت ذکر کی کہ جو بھی لوگ ہیں ایمان لے آئیں، وہ
چاہے یہودی ہوں۔ اللہ نے ذکر کر دیا ان الذین آمنوا، جو لوگ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ خواہ یہودی ہیں، خواہ وہ نصرانی عیسائی ہیں یا سابی ہیں۔ سابی ان کے بگڑی ہوئی ان لوگوں کے نا مذاہب کے تبدیلیوں میں سے ایک قوم سابی تھی اور ایک نصرانی تھی۔ یہ کچھ نا ستارہ پرست لوگ تھے، انہوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی تھی، تو انہیں سابی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ ان میں سے بھی جو ایمان لے آئے گا وہ آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ ان کو اجر دے گا، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی قسم کے خوف اور غم کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کا باطل گھمنڈ توڑا کہ خالی یہودی ہی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جو بھی ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آگے پھر اللہ پاک نے ایک اور ان کا عہد ان کو یاد کرایا، ان کی تاریخ ابھی چل رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ میثاقکم، تم سے عہد لیا، کیا عہد لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا۔ اب میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی نا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تورات کو نہ ماننا اور کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً بات کرتا ہوا نہ دیکھیں اور اللہ ہم سے خود یہ نہ کہے کہ یہ تورات ہے اس پر عمل کرو۔ تو اسی طریقے سے یہ جب وہاں گئے ہیں کوہ طور پر، انہوں نے فرمائش کی تھی کہ بھئی ہمیں بھی لے کر جاؤ، تم کہاں جاتے ہو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے جو لوگ ہیں تورات جو تھی نا اس دیکھنے کے لیے 70 آدمی پھر منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اور کوہ طور پر ان کو لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اس تورات پر عمل کرو۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پر نا ان اللہ پاک نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا اور ان کو کہا، اب یہ ڈر گئے کہ یہ پہاڑ ابھی گرا ہم پر، ابھی گرا ہمیں پیس کے رکھ دے گا۔ تو ان کو پھر اللہ نے کہا کہ اب تم وعدہ کرو کہ تم تورات کے احکامات پر عمل کرو گے۔ تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اللہ پاک نے انہوں نے مگر اب یہ واپس آئے، اب انہوں نے اپنی قوم کے یہ نمائندے تھے نا، انہوں نے واپس آ کر بتانا تھا اپنی قوم کو کہ واقعی یہ اللہ پاک کی ہم نے یہ جو ہے معجزہ دیکھا ہے اور ہم یہ تورات سچی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بات اپنی طرف سے بڑھا کے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک بات اپنے پاس سے بڑھا دی۔ تو چنانچہ پھر کیا ہوا، انہوں نے بہانہ تراش لیا اور یہ ان کی روش رہی کہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی تو بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے کہ اللہ نے کہا تھا جو عمل نہ ہو سکے اس کو تم چھوڑ دینا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ عہد یاد کرایا ہے کہ ان کے اوپر جب سروں پر پہاڑ کو معلق کر دیا تھا تو انہیں لگا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نا زلزلہ آ گیا ہے اور پہاڑ گرنے والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے نا سورہ اعراف میں بھی کیا ہے۔ تو زمین زور سے ہلی اور اس طرح ان کو محسوس ہوا، لیکن جب یہ ایمان لے آئے اور آ کے پھر جب انہوں نے یہ تبدیلیاں پھر دوبارہ سے شروع کر دی تو پھر نافرمانی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راستے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ پھر بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر فضل کیا، رحمت کی اور تمہیں نقصان سے بچایا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور واقعہ ان کا یاد کرایا ہے آیت نمبر 65 میں، اور تحقیق تم نے اپنے لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اب یہ ہفتے کا واقعہ جو ہے اسے واقعہ سبت کہتے ہیں، قصہ سبت۔ سبت جو ہے عربی میں
ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن عبادت کے لیے ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا عبادت کے لیے. لیکن ہمارے جمعے کا یہ فرق ہے کہ ہمارے ہاں جمعے کے لیے اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنے لیے تجارت اور کاروبار کرو، اپنی دکانیں کھولو اور اپنے کاموں پر جاؤ. ان کے لیے ایسا تھا، یہ دن خالص ایک عبادت کا دن تھا. اس دن میں یہ کوئی دنیا کا کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. تو یہ ہفتے کے دن میں دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا تھا، کوئی تجارت نہیں کرنی تھی، کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی تھی. اور یہ دن جو ہے ان کی عبادت کا دن تھا. تو اس کو بولتے ہیں سبت. تو سبت، یوم السبت، تو یہ اس قصے کا نام ہو گیا واقعہ سبت. یا تو اس کا ذکر اللہ پاک یہاں کر رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب ان کو عبرانی زبان میں بھی یہ سبت ہی ہے اور عربی میں بھی یہ سبت ہی ہے. تو جب ان کو یہ دن بھاری لگنے لگا نا، انہیں اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش آئی. اللہ پاک نے ان کا ایمان آزمانے کے لیے ایک یہ کیا کہ یہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، یعنی مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے. تو یہ کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن میں اللہ پاک نے ان کو آزمانے کے لیے مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن نظر آنے لگتی، اور ہفتے کے باقی دنوں میں جس سمندر کے کنارے یہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہاں پر مچھلیاں غائب ہو جاتی. اب یہ کیا کرنے لگے کہ اب پہلے تو مچھلی کو انہیں ملی نہیں ہے، اب ہفتے کو مل رہی ہیں. تو انہوں نے نا اس ہفتے کے دن کی نافرمانی شروع کر دی. انہوں نے ہیلے بہانے اس طرح کیے کہ اپنے ان کے نالیاں سی بنا لیں اور گھڑے بنا لیے، اور پانی جو تھا نا سمندر کا، رات کو جب مچھلیاں آ رہی ہوتی تھی نا ہفتے کی رات کو، پانی جو تھا وہ کھول لیتے. پانی کے ساتھ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بہہ کر ان کی نالیوں میں آ جاتی، ان کے جو گھڑے بنائے ہوئے تھے ان میں آ جاتی. تو یعنی ہفتے کو یہ کنڈیاں سی ڈال دیتے اور اتوار کو وہاں سے نکال لیتے. تو گویا انہیں منع کیا گیا تھا نا کہ ہفتے کے دن میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو عبادت کو چھوڑ کر یہ اپنے ان ہیلوں بہانوں میں لگے رہتے اور کہتے کہ ہم نے پکڑی تو نہیں ہے نا، پکڑی تو ہم نے اتوار والے دن ہی ہے. اپنی طرف سے اپنے آپ کو یہ مطمئن رکھتے. تو ان کے قوم کے کچھ لوگ جو تھے، ان کو بھلے لوگ جو تھے، منع بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا نہ کرو، تو تم منع ہو جاؤ. لیکن یہ منع نہیں ہو رہے تھے. اور یہ ہوا کہ پہلے تو یہ ایسے کر رہے تھے ہیلے بہانوں سے، اس کے بعد انہوں نے کھلم کھلا ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنی شروع کر دی اور کھلم کھلا ہفتے کے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا. بالآخر پھر کیا ہوا، ان پر عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا شدید تھا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی پر نہیں آیا تھا. وہ کیا تھا کہ ان کی صورتیں اللہ نے مسخ کر دیں اور بندر بنا دیا کسی کو اور کسی کو سور بنا دیا. اس واقعے کی تفصیل بھی سورہ اعراف میں آ رہی ہے. اور یہ واقعہ یہ ایسا تھا کہ جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا نا، انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب یہ منع نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آبادیاں ان سے علیحدہ کر لیں، یعنی درمیان میں دیواریں بنا لیں اور کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تم نافرمانی کر رہے ہو. وہ لوگ تو بچ گئے تھے، اور ساتھ والے لوگ جو تھے جو نافرمانیاں کر رہے تھے وہ کچھ دن میں ان کو محسوس ہوا کہ آواز کوئی نہیں آتی ساتھ والی بستیوں سے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو انسان ہی کوئی نہیں بستا، وہاں پر تو بندر ہیں اور سور ہیں. تو یہ اس طرح کا جو عذاب ان کے اوپر آیا، 3 دن تک یہ عذاب رہا. 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے. تو اللہ پاک نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ وقت بھی تم پر گزرا ہے کہ جب تم نے ایسی نافرمانی کی تھی تو اللہ نے تم کو اس کی کیسی سزا دی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے موجودہ، یعنی جو اس وقت لوگ موجود تھے، لوگوں نے پھر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ انہوں نے بہت زیادہ ڈرے اور بہت زیادہ استغفار کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، کہ بعد کے لوگ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا نافرمانی کریں گے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ شکلیں بگاڑ دے، اور شکلیں بگاڑ دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ بہت ہی
عبرت ناک واقعہ ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے جمعے کا دن مقرر کیا۔ جمعے کے دن میں سورہ جمعہ ایک پوری نازل کی گئی ہے، اس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن تم کو نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک اگر اس وقت اپنے عبادت کے دن کی نافرمانی کے لیے عذاب بھیج سکتا ہے تو آج بھی بھیج سکتا ہے۔ ہمیں تو اتنی سہولت دی گئی ہے کہ صرف ایک نماز کے وقت میں کاروبار کرنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کے بعد اور نماز سے پہلے ہمیں تجارت کی، کاروبار کی، ملازمت کی، گھریلو کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی جمعے کے وقت میں کوئی دکانیں بند نہ کرے تو عذاب سے ڈرنا چاہیے۔